نمبر 11 ہے کہ اختر مما یلی مثالا للاسم. اختر آپ اس میں سے چوز کریں گے کہ مما یلی مثالا للاسم، جو ذیل میں نیچے دی گئی مثال ہیں اس میں سے اسم کو ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ کون سا ہے، یا جملہ جو ہے وہ اسمیہ کون سا ہے. المرأۃ نالت حقوقہا، فرسٹ آپشن ہے کہ المرأۃ نالت حقوقہا کہ عورت نے اپنے حقوق حاصل کیے، یا کہ ید اللہ مع الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. ید اللہ اللہ کا ہاتھ ہے، مع الجماع جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. کلاہما صحیح، تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا سیکنڈ آپشن، اس کا کریکٹ ہوگا کہ ید اللہ مع الجماع، کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. تو ید یہ اسم ہے، اللہ یہ بھی اسم معرفہ ہے، مع حرف ہوگا اور الجماع بھی اسم ہوگا. تو اس میں جو اسم ہے یہ سیکنڈ آپشن اس کی جو ہے وہ بیسٹ ہے کہ تین جو ہے وہ اس میں اسم استعمال ہو رہے ہیں اور اس میں فعل اس ذکر نہیں کیا گیا. اور دوسری طرف پہلا جو جملہ ہے کہ المرأۃ نالت حقوقہا، تو اس میں نالت جو ہے، نالا یا نالو یہ فعل ہے، تو اس لیے جو اصل کریکٹ اگزامپل ہوگی، مثال ہوگی، وہ یہ سیکنڈ ہوگی. تو سیکنڈ آپشن اس کا یہ کریکٹ ہے. کویسچن نمبر 12 ہے ہمارے پاس کہ ینقسم الاسم من حیث العدد الی، اسم کو تقسیم کیا گیا ہے من حیث العدد الی، عدد کے اعتبار سے، عدد کے حساب سے اسم کو کتنی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے. قسمین، دو اقسام میں، ثلاثۃ اقسام تین اقسام، اربعۃ اقسام یا کہ خمسۃ اقسام. اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ ثلاثۃ اقسام. اسم کو عدد کے اعتبار سے تین اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، یا تو مفرد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا کہ جمع ہوگا. تو عدد کے اعتبار سے اسم کی تین اقسام ہیں. اور اگر تذکیر و تانیث کے حوالے سے پوچھا جائے تو وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. اور اسی طرح اسم اگر پوچھا جائے کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے تو پھر بھی اس کی دو اقسام ہیں، مذکر اور مؤنث ہونے کے حساب سے بھی دو ہیں، اور معرفہ اور نکرہ ہونے کے بھی اعتبار سے دو ہیں. اور عدد کے اعتبار سے جو ہے وہ واحد ہوگا، جمع تثنیہ ہوگا یا کہ جمع، تو پھر تین اقسام ہے. اس کا کریکٹ آپشن ہوگا ثلاثۃ اقسام. نیکسٹ کویسچن ہے کہ ینقسم الاسم من حیث العدد الی اقسام ومنہا، کہ اسم کو عدد کے اعتبار سے کتنی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے. جامد، مشتق، مفرد، کلھا صحیح. اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ مفرد. تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا، اس لیے کہ اسم کو وہ ہے عدد کے اعتبار سے پوچھ رہے ہیں، عدد 1 2 3، تو سب سے پہلے جو ہے وہ اسم وہ مفرد ہوتا ہے. فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا، واحد ہوگا اسم. تو اس کا کریکٹ آپشن یہ ہوگا کہ مفرد، اسم جو ہے وہ مفرد ہوگا. یہ جو جتنے بھی MCQs اب آ رہے ہیں 8 کے بعد 9 جو کویسچن نمبر 9 10 اور 11 12 یہ علم النحو میں سے ہیں. علم النحو کی جو بیسک اور MCQs ہیں وہاں سے یہ لیے گئے ہیں، اس لیے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کو اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے ساری چیزیں. تو اسم کو عدد کے اعتبار سے جو ہے وہ مفرد ہوگا. فرسٹ جو اس کی مثال ہے یہ ہوگا. اس کے بعد ہے کہ ینقسم الاسم من حیث العدد الی اقسام ومنہا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسم کو عدد کے اعتبار سے کتنی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے. تثنیہ ہوگا یا کہ جمع، کلاہما خطا، کلاہما صحیح. اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلاہما صحیح. اسم جو ہے وہ عدد کے اعتبار سے یا تو تثنیہ ہوگا، جمع ہوگا، یہ دونوں آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوں گے، اس لیے اس کا ہوگا کہ کلاہما صحیح. اس کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اسم کی پہلے ذکر کی گئی ہیں کہ عدد کے اعتبار سے تین اقسام ہیں، یا تو وہ مفرد ہوگا یا پھر تثنیہ اور جمع. آگے آیا مبارکہ ہے ان اللہ یحب المحسنین. سوال کیا ہے؟ ینقسم الاسم من حیث العدد الی اقسام.
کہ عدد کے نمبر ہونے کے اعتبار ہاں نمبرنگ کے حساب سے. تذکیر و تانیث کے حوالے سے 2 اقسام ہیں، یا مذکر ہوگا یا مؤنث، اور معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے معرفہ اور نکرہ 2 ہوتی ہے چیزیں. معرفہ کی 7 اقسام، پھر نکرہ کی 2. من حیث العدد، عدد کے اعتبار سے عدد معدود علیہ بابا جی. نہیں، عدد سے مراد یہ نا کہ یا تو مفرد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں اگر تذکیر و تانیث کے حوالے سے پوچھا جائے پھر وہ مذکر ہے. مطلق عدد مراد. جی. ان اللہ یحب المحسنین، آیا مبارکہ ہے قرآن پاک کی ان اللہ بشک اللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے. تو یوجد فی ہذہ الآیہ، اس آیا مبارکہ میں ہم کون سی اگزامپل ہے؟ جمع المذکر سالم ہے، جمع المؤنث سالم، جمع تکسیر، جمع قلہ. تو اس میں جو اس آیت میں جمع مذکر سالم، جمع المذکر سالم، اس میں جو مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم، وہ مل رہی ہے. ان اللہ بشک اللہ جو ہے واحد ہے، یحب فعل ہوگا، اور محسنین جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اور مذکر کا صیغہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، جمع مذکر سالم محسنین. اس کا اعراب جو ہے وہ حالت اس کی رفیع، نسبی اور جری. تو جب یہ اب استعمال ہو رہا ہے جمع مذکر سالم میں، اس کی 2 حالتیں، یا تو واو نون کے ساتھ اس کی جمع آتی ہے، یا پھر جب اس کی حالت رفیع میں ہوگا تو جمع مذکر سالم کی جو جمع آئے گی وہ واو نون کے ساتھ آئے گی. اور اگر نسبی اور جری حالت میں ہوگا تو پھر اس کی جو جمع ہے وہ یا نون کے ساتھ ہے، یا ساکن اور نون کے، جیسے یحب المحسنین. تو یہ نسبی حالت میں ہے، اور تو یہ جمع مذکر سالم ہوگا. جیسے اگر رفیع حالت میں ہوگا تو پھر کہیں گے نحن مسلمون، ہم مسلمان ہیں. تو نحن مسلمون، اب اس سے پہلے کوئی جر بھی نہیں، مثلا کوئی دوسرا افعال ناقصہ میں سے یا دیگر حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی بھی اس پہ عمل نہیں کر رہا. نحن مسلمون، تو اب مسلمون سے مسلمون واو نون آ رہا ہے تو یہ حالت رفیع ہوگی. اور جب محسنین آئے گا تو پھر ہوگا تو یہ مذکر جمع مذکر سالم ہی ہوگا، لیکن اس کی جو آئے گی وہ یا نون کے ساتھ جمع آئے گی. جیسے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، ان المسلمین، تو انا جو ہے وہ اپنے اسم کو نسب دیتا ہے، تو اس نے نسب دی. ان المسلم، سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ ہے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات. اب مؤمنین، قانتین، مسلمین، یہ سارے جو ہیں یہ جمع مذکر سالم کی اگزامپل ہو گئی، لیکن حالت ان کی جو ہے یہ نسبی ہوگی. تو اس آیت میں ان اللہ یحب المحسنین میں ہم جمع مذکر سالم ہمیں ملتی ہے. یہ جو صیغہ ہے محسنین، یہ جمع مذکر سالم کا ہے، تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. اس کے بعد ہے کہ من الافعال الناقصہ الذی لا یأتی منہ فعل المضارع، کہ افعال ناقصہ میں سے کون سا ایسا فعل ہے جس سے فعل مضارع کی گردان نہیں آتی، جس سے فعل مضارع کی گردان نہیں بنائی جاتی. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ ما داما اور لیسا. ما داما اور لیسا جو ہے یہ افعال ناقصہ میں سے ہیں، اور ان دونوں کی جو ہے وہ فعل مضارع جو ہے وہ ان سے فعل مضارع نہیں بنتا. جیسے لیسا، لیسا، لیسو، لیست، تو یہ ماضی کے ساتھ تو آئے گی لیکن مضارع میں اس فعل جو ہے وہ نہیں بنتا لیسا سے، یہ صرف جو ہے ماضی کے ساتھ استعمال ہوگا فعل ماضی کے طور پر. تو ما داما اور لیسا جو ہے یہ افعال ناقصہ میں سے یہ دو ہیں، ان کا تعلق ہے، اور اس میں سے فعل مضارع نہیں آتا. من الافعال الناقصہ الذی یدل علی بیان المدہ، کہ افعال ناقصہ میں سے کون سے ایسے افعال ہیں جو کہ جو دلالت کرتے ہیں علی بیان المدہ، مدت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا ما دام. ما دامت السماوات والارض، کہ جب تک آسمان اور ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، جب تک رہیں گے. تو ما دامہ جو ہے یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، اور
یدل علی بیان المدہ، ایک مدت کو، ایک وقت کو بیان کرنے کے لیے ایک مدت کو یہ استعمال ہوتا ہے. تو ما دامت السماوات والارض اس کی ایگزامپل ہوگی. نیکسٹ کویشچن ہے کہ من الصحابی الذی صرح القرآن باسمہ، کون سے ایسے صحابی ہیں کہ جن کا نام جو ہے وہ صراحتاً ذکر کیا گیا ہے قرآن میں؟ ابو بکر صدیق ہیں، علی بن ابی طالب، یا کہ زید بن حارثہ. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں صراحت کے ساتھ واضح طور پر زید کا نام لے کر، زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا تھرڈ. یہ بھی پوچھا گیا تھا 2019 کے پیپر میں کہ کون سے صحابی رسول ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تھے. تو یہ زید بن حارثہ ان کا کریکٹ آپشن تھا. تو ان کا نام جو ہے یہ واحد صحابی ہیں جن کا صراحت کے ساتھ واضح الفاظ میں نام لے کر ان کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس کا تھرڈ آپشن کریکٹ ہوگا. عین فی الجنہ، اس پہ وہ ٹک نہیں لگا، وہ بس مسٹیک ہو گئی ہے کہ ما هو السلسبیل، کہ سلسبیل سے مراد کیا ہے؟ تو عین فی الجنہ تھی، کہ عین یہ عربی میں آنکھ کو بھی کہتے ہیں اور چشمے کو بھی کہتے ہیں، پانی کا جو چشمہ ہے اس کو بھی کہتے ہیں. تو اس سے مراد ہوگا کہ عین فی الجنہ تھی، کہ سلسبیل سے مراد جنت میں ایک چشمہ ہے، اس کا نام ہے السلسبیل. اس کا فرسٹ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا، اس کو نوٹ کر لیں، اس پہ وہ ٹک نہیں لگا ہوا. تو عین فی الجنہ تھی، فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ سلسبیل سے مراد عین فی الجنہ. اس کے بعد لاسٹ کویشچن ہمارے پاس کہ کم عدد ابواب الجنہ تھی، جنت کے ابواب دروازے کتنے ہیں؟ باب ان کی جمع ابواب ہے، دروازے کو کہتے ہیں. تو ثمانیت ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں، ثمانیت ابواب. تو تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. یہ آپ کے ایم سی کیوز تھے جو آج علم الاصوات پہ ہم نے بات کی ہے، اور اس کے علاوہ جو علم النحو کے ایم سی کیوز تھے اور 3 ایم سی کیوز ہسٹری کی جو تاریخ اسلام ہے اس سے لیے گئے تھے.